لبرلزم جس کی پاکستان کے اندر عام طور پہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے مادر پدر آزاد, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دین نہ دنیا کو مانتے ہیں, بس اپنی ڈگر پہ چلتے ہیں اور عیش و رونق کی زندگی گزارتے ہیں. یہ عام ڈیفینیشنز ہیں جو پبلک میں آپ کو مل جائیں گی, مگر ان کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. انفیکٹ یہ جو اینٹی لبرلز ہیں انہوں نے لبرلز کی اس طرح سے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. اگر لبرلزم کے اپنے فلسفے کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس میں ورائٹی بھی کافی ہے اور اس کی ایولیوشن بھی بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا, مگر سمجھنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا دلچسپ قسم کا موضوع چھیڑوں گا جو آپ کی ریڈنگ میں بھی تھا. وہ یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان دا بیک آف یور مائنڈ اینڈ دین وی ول کم بیک ٹو اٹ ایٹ دی اینڈ آف کلاس. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل لبرلز ہی یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ اف دیر از اے والنٹری ایکٹ بٹوین ٹو ایڈلٹس جس میں کسی تیسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو پھر مل کا جس طرح ہارم پرنسپل آپ نے سنا ہے وہ تو اس ایکٹ پر لاگو نہیں ہوتا, تو لہٰذا اسٹیٹ کی انٹرونشن کی کوئی بنیاد نہیں بنتی. اور اگر ہم ایک ایسے کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں جس کے اندر بالفرض ایک انسان دوسرے انسان سے کو پیسے دیتا ہے ان ایکسچینج فار a certain activity so which is of course written there in front of you. So some people argue that this is just like any other form of work and therefore it should be legalized. On the other side are also liberals جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل غلط point of view ہے. In fact this is a form of violence against women, اور وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سیکس ورک کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے that women are prostituted just like they are enslaved, etc. And it is a symbol of patriarchal power because buyer inordinately is from one gender, seller of that is from another gender, and the dialectics of money and poverty replace physical force in this exchange. کہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں پوائنٹس آف ویوز, ایک اس طرف کھڑا ہے اس کوشچن پہ, ایک دوسری طرف کھڑا ہے اس کوشچن پہ, دونوں پوائنٹس آف ویوز در حقیقت لبرل فریم ورک کے اندر ہی آتے ہیں. فار انسٹنس نیدرلینڈس کے اندر پروسٹیٹیوشن یا جس کو سیکس ورک کہا جاتا ہے وہاں پہ ٹوٹلی لیگل ہے, مگر سویڈن کے اندر پروسٹیٹیوشن از ویوڈ پرائمریلی ایز وائلنس اگینسٹ ویمن, اینڈ لہٰذا وہاں کی سویڈن کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو آبویسلی لیفٹسٹ پارٹی ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ دس از اے فارم آف پیٹریارکل کنٹرول, اور لہٰذا انہوں نے 1998 کے اندر لیجسلیشن پاس کی which is called the Prohibition of the Purchase of Sexual Services Act. اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پروسٹیٹیوشن بری چیز ہے کیونکہ وہ تو بہت عرصے سے ایک پوائنٹ آف ویو ہم جانتے ہی ہیں, مگر انہوں نے یہ کہا کہ پرچیز آف سیکس از اے بیڈ تھنگ. یعنی کہ انہوں نے بیسکلی یہ کہا کہ جو عورت جو ہے وہ جسم اپنے بیچنے پر جو مجبور ہوئی ہے اس کو ہم کرمنل نہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں, جو مرد ہے جو آ کر اس عورت کا جسم خریدتا ہے اس کو ہم کرمنل ڈکلیئر کر رہے ہیں. عورت کو ہم بالکل نہیں کچھ کہیں گے, بلکہ جو بائر آف سیکس ہے اس کو ہم جیل میں ڈال دیں گے, اس کو ہم فائن کریں گے اینڈ سو آن. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 50% سے سویڈن کے اندر دی ایکٹ آف پروسٹیٹیوشن ہیز ڈکلائنڈ. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیدرلینڈز اور سویڈن دونوں جو ہیں لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں, اور جو لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں دونوں بنیادی طور پہ لبرلز ہیں, کچھ لیفٹ لبرلز ہیں کچھ رائٹ لبرلز ہیں, مگر بیسکلی بوتھ آف دیم آر میکنگ دی آرگیومنٹ فرام ود ان لبرلزم. جو اس کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں اف منی از پاور, اف منی پلیز دا رول آف فورس ان پروسٹیٹیوشن, وہ یہ کہتی ہیں کہ فیمنسٹ جو ہیں خاص طور پہ مثال طور پہ ڈورکن اینڈ ادرز ایکسیٹرا 70s کی بہت ساری فیمنسٹ, وہ یہ کہتی ہیں کہ منی پلیز دا رول آف فورس ان پروسٹیٹیوشن, کہ اگرچہ بظاہر تو یہی ہے کہ عورت نے کنسینٹ کیا ہے, مگر ریالٹی یہ ہے کہ دیر از اسٹل فورس انوالوڈ, دا فورس آف منی اینڈ پاورٹی, کہ وہ ایک طرف غربت ہے دوسری طرف پیسہ ہے, تو دیٹ از دا رول دیٹ از پلئنگ اگینسٹ کنسینٹ. سو ان فیکٹ دس از ناٹ ریئلی ٹرولی کنسینشول کنسینشول ایکٹ ایٹ آل. مگر اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے that if money is a social force, if money is power, and if in this particular relationship the role of force is played by money as argued by certain feminists who are on the left of the political spectrum, then would we say the same thing about capitalist and worker?
کہ ایک سرمایہ دار جب ایک مزدور کو خریدتا ہے تو اس میں بھی ایک پاور ریلیشن شپ انوالوڈ ہے، جس میں منی پلیز دا رول آف فورس، کمز ان ٹو پلے انسٹیڈ آف فورس. سو اگر آپ یوٹیلیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں یا آپ رائٹس بیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو آپ کس نتیجے میں پہنچیں گے اس پرٹیکولر ڈیبیٹ پہ؟ Is liberty only the freedom to buy and sell in liberalism? And if liberty is only the freedom to buy and sell, liberalism becomes or justifies the rule of money, the power of money. So these are the questions I want you to keep at the back of your mind in today's class. اور پھر آخر میں we will come back to these particular questions. ابھی اس کا جواب نہیں ہم دے رہے، صرف آپ کے ذہن میں سوال رکھ رہا ہوں میں، کیونکہ ہمارے لیے جو اہم کویشچن ہے وہ لبرلزم ہے اور ہم اس کو آج دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. ویسے تو یہ بہت اہم سوال ہے، مگر آج کے ٹاپک کے حساب سے کویشچن از اباؤٹ لبرلزم، کہ وہ کیا فلسفہ ہے اور کیا نہیں ہے. سو کیپ دیٹ ان دا بیک آف یور مائنڈ فار ٹوڈیز لیکچر، اور پھر ہم اس سوال پہ دوبارہ سے واپس بھی آئیں گے. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، انگریزی میں اس کو ایڈیالوجی کہا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے. در حقیقت یہ لفظ نظریہ بہت از اے ویری بیڈ ٹرانسلیشن آف دا ورڈ ایڈیالوجی، بیکاز نظریہ نظر سے نکلتا ہے وچ از کلوزر ٹو پرسپیکٹو. جب آپ کہتے ہیں واٹ از یور پرسپیکٹو آن دس، آپ کہتے ہیں آپ کا نظریہ اس پہ کیا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ ایڈیالوجی کا لفظ جو ہے وہ ایک مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پالیٹیشینز ریگولرلی کنڈیم پالیسیز دے ڈس ایگری ود ایز ایڈیالوجیکل، میننگ کہ یہ ڈوگمیٹک ہیں، یہ پریجوڈسڈ ہیں، یہ بلنکرڈ ہیں، یہ بڑی بائسڈ ہیں اینڈ سو آن. جب آپ کہتے ہیں نا دس از این ایڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو، تو جب اس طرح سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اکثر و مطلب ویسٹ کے اندر، یہاں پہ نہیں، پاکستان انڈیا کے اندر لوگ ایڈیالوجی اور سینس میں یوز کرتے ہیں، مگر ویسٹ کے اندر اگر کوئی سیاستدان، کوئی ایکیڈیمک اس طرح سے بات کرے تو دیٹس ناٹ پریز آف یو کہ بڑے آپ ایڈیالوجیکل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے ڈوگمیٹک ہیں، ٹھیک ہے. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. The term itself was coined in the aftermath of the French Revolution by Antoine Destutt de Tracy, who used the idea positively to denote a science of ideas. But Napoleon denounced ideology as an idea that was radical, sinister, doctrinaire and abstract, a cloudy metaphysics that ignored history and reality. So in other words, اس کی جو عام یوسیج بن گئی اس کے بعد وہ یہی بنی کہ ایک ایسا نقطہ نظر، ایک ایسا ورلڈ ویو، ایک ایسی کہانی جو کہ ریالٹی کو ٹوٹلی اگنور کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب مارکس اینڈ اینگلز نے اپنی کتاب لکھی جو بعد میں ان کی وفات کے بہت بعد جا کے بڑی مشہور ہوئی، کیونکہ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو کوئی پبلش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ چلو وی لیفٹ اٹ ٹو دی نوئنگ کرٹیسزم آف مائس، یعنی کہ چوہے اس کو کھا رہے تھے، اس کے علاوہ کسی نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی، پبلش ہی نہیں ہوئی وہ کتاب. مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے نقطہ نظر کو کلیئر کریں. اتنی موٹی کتاب لکھی صرف اپنے نقطہ نظر کو کلیئر کرنے کے لیے، میرے سے تو اتنی کتاب ہی نہیں لکھی گئی. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ جی جرمن ایڈیالوجی اس کتاب کا جو نام تھا، تو اس میں ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ایڈیالوجیز ہیئر آر کانٹراسٹڈ وتھ سائنس. یعنی ایک ہے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو اور ایک ہے ایڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو. ایڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو وہ چیز ہے جو کہ کہانی ہے، جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ سائنس جو ہے وہ فیکٹس پہ، ایویڈنس کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ، ریزن کی بنیاد پہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. The belief that people drown because they subscribe to the notion that gravity exists is supremely ideological, as it blatantly ignores the harsh facts of material reality. So Marx and Engels کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مٹیریل ریالٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جو کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں ان سے ہمیں دلچسپی ہوگی، مگر زیادہ دلچسپی ہمیں اس چیز سے ہے کہ ایکچولی سوسائٹی فنکشن کیسے کرتی ہے. ایڈیالوجیز آر آئیڈیاز دیٹ ماسک مٹیریل انٹرسٹ، جو زمینی حقائق ہیں اور جو ایکچوئل لوگوں کے اور کلاسز کے ریئل انٹرسٹ ہیں ان کو پردہ ڈالنے کے لیے ایڈیالوجی استعمال کی جاتی ہے. Bourgeois ideologies may support the proposition that it is natural for people to exchange products and for the thrifty to accumulate wealth, but these beliefs merely reflect the interests of the capitalist class. یعنی کیپٹلسٹ کلاس نے پوری ایڈیالوجی پھیلائی ہوئی ہے، مارکیٹس آر گریٹ، فری مارکیٹ از فینٹیسٹک، کیپٹلزم دنیا جہان کا سب سے اچھا نظام ہے، اس نظام میں رہو گے تو ترقی بھی کرو گے، غربت بھی ختم ہو جائے گی، زندگی جو ہے وہ پیراڈائز بن جائے گی. مگر یہ نقطہ نظر در حقیقت کیپٹلسٹ کلاس نے خود بنایا ہے، اور اٹس ویری سیلف سرونگ فار دیم، بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ سوسائٹی اس کے بارے میں سوچے کہ کیا واقعی یہ بیسٹ نظام ہے اور کوئی اور بہتر نظام ہو سکتا ہے، یا اس کو بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتے، تو لہٰذا انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا ہے کیپٹلزم کے فیور میں. تو وہ بہرحال یہی کہتے ہیں کہ ہم اس سارے گند بلا کو سائڈ پہ کر کے ریالٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں، سائنٹیفک انالیسس کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ ایڈیالوجی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ اپنی نقطہ نظر کے لیے تھیوری یا سائنس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سوشل سائنس کرنا چاہتے ہیں، ہم پولیٹیکل سائنس کرنا چاہتے ہیں، ہم پولیٹیکل اکانومی کی سائنس میں یقین رکھتے ہیں، ہم ایڈیالوجی نہیں کرنا چاہتے. وہ باقی لوگوں کا کام ہے اور ہمارا کام ہے اس کو ایکسپوز کرنا.
So science here is, or theory is contrasted to ideology. مگر یہ آپ کو بتا دوں کہ اکثر و بیشتر جب آپ انڈیا یا پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ ساؤتھ ایشیا کا لٹریچر اٹھا کے پڑھیں گے، ایون اگر وہ مارکسسٹ لٹریچر ہوگا تو اس کو ایڈیالوجی، اس میں ایڈیالوجی کو دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. کبھی کبھار ایز این obfuscation آف آئیڈیاز، کہ آئیڈیاز کو جس میں ریالٹی کو جس میں گول مٹول کیا جا رہا ہو، but also as a set of ideas about state and society and how society should function. So بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں چھڈو جی ایڈیالوجی نو چھڈو، تھیوری نو بھی چھڈو، کی فائدہ ہے نہ چیزاں دا. all theories of social science are perhaps ideological. مارکسزم بھی ایڈیولوجیکل ہے، لبرلزم بھی ویسا ہی ہے، کوئی اور ازم ہوگا تو وہ بھی ویسا ہی ہے، فنڈامنٹلزم وغیرہ، یہ سارے ایڈیولوجیکل ہیں، سب کچھ چھوڑو. تو اگر ہم ایڈیالوجی کو فالو کریں، so goes a particular point of view, we begin to think in a totalitarian manner. ہم ٹوٹیلیٹیرین بن جاتے ہیں کیونکہ ہماری ایکٹیویٹی ایک فکسڈ گول کے ارد گرد بن جاتی ہے کہ ہم نے شریعہ نافذ کرنا ہے یا سوشلزم نافذ کرنا ہے یا فری مارکیٹ اکانومی نافذ کرنی ہے، بس باقی پھر سب فیکٹس کو ہم اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے پیچھے جو ہے گامزن ہو جاتے ہیں، چل جاتے ہیں. تو بہتر یہ کہ تمام ایڈیالوجیز کو چھوڑ دیا جائے، بیکاز دے آر ریجڈ، دے آر ایکسٹریمسٹ اینڈ وٹ لبرل، سوشلسٹ، کنزرویٹیوز جو بھی ہیں، بہتر ان کے لیے کہ ڈیبیٹ کریں، ٹالریشن ہو، ریزولوشن آف کانفلکٹ تھرو نیگوسیشن، ڈسکشن، ڈیبیٹ وغیرہ ہو. ٹھیک ہے، سو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. مگر اس کے خلاف بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ if every theory is to be rejected on the grounds that they are all ideological, we are stuck in complete relativism. پھر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بچے کو اٹھا کے اس لیے لے کے جا رہا ہے کیونکہ وہ ناٹزی ہے اور بچہ جو ہے وہ جوئش ہے اور وہ چاہتا ہے اس کو قتل کر دے، یا کوئی زائنسٹ جو ہے وہ فلسطینی بچے پر گولی چلا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ٹھیک ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک ہے. کوئی پوزیشن ہی نہیں آپ لے سکتے کیونکہ آپ اس قسم کی ریلیٹیوزم میں گر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہر پوائنٹ آف ویو، بس تمہارا پوائنٹ آف ویو تمہارے لیے اچھا ہے اور تمہارا پوائنٹ آف ویو تمہارے لیے اچھا ہے، تو دنیا کے لیے کون سا پوائنٹ آف ویو پھر اچھا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چلائیں جی اب لبرلزم کی طرف. سب سے امپورٹنٹ بات لبرلزم کی یہ ہے کہ لبرل کا سب سے امپورٹنٹ اور اہم دعویٰ ہے، obviously آپ نے درست لکھا کہ لبرلزم ہے تو لبرل تو لبرٹی سے لفظ نکلتا ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں آزادی. مگر کس کی آزادی؟ مسلمانوں کی آزادی، ہندوؤں کی آزادی، کسی ریلیجس گروپ کی آزادی، کسی طبقے کی آزادی، کس کی آزادی کی وہ بات کریں؟ ان کا جو اپنا دعویٰ ہے اپنے بارے میں وہ یہ کہ ہم انڈیویجول کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اف یو اینی ویئر ان یور آنسر اگر آپ نے انڈیویجول کہیں پہ رکھ دیا، پرسن رکھ دیا کسی بھی حوالے سے، تو پیپل نہیں، بیکاز پیپل جو ہے وہ تو سوشلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیپل کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لبرلس کا دعویٰ یہی ہے آل ہیومنز آر کریٹڈ ایکول. اگر آپ نے یہ لکھا تو غلط تو نہیں لکھا. ٹو سے پیپل، بٹ واٹ ڈو لبرلز مین بائی دیٹ؟ واٹ دے مین از دیٹ ٹو سے پیپل آر نیچرلی equal amounts to the claim that political institutions must be justified to each individual and each individual counts equally. یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ we are all created equal, we are all equal, of course we are not all equal. یہ تو کلیئر بات ہے نا. کوئی کسی کی ہائٹ لمبی ہے وہ ادھر پروجیکٹر تک پہنچ کے بٹن بھی ٹھیک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی زیادہ پھرتیلا ہے، کوئی زیادہ چوڑا ہے، کوئی زیادہ ماڑا ہے، جو بھی، رائٹ. So obviously we're not all equal in weight, we're not all equal in size, we're not all equal in mathematics, we may not all be equal in this or that, etc. So what does it mean to say we're all equal? Well, what it means to say we're all equal is to basically, and also income کے حوالے سے everybody knows we're not all equal. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے کب ایکول ہوئے ہیں زندگی کے اندر؟ کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے. تاریخ میں کبھی شاید ایسے ہوا ہو کسی پرانے زمانے کے اندر، مگر ابھی تو ایسے نہیں ہے. So when liberals say that we are all equal, what they really mean to say is that there is no natural or divine reason why inequality should exist in society. So inequality can exist in society, magar uski jo wajuhat hain, you have to justify that by explaining why that benefits society in some way. So that's what the phrase we are all equal, all men are created equal, theek hai, means. It doesn't mean that they're actually equal. It means that any inequality between citizens, individuals of a society has to be justified کہ یہ کیوں ہے inequality after all. اب یورپ کی تاریخ دیکھتے ہیں تاکہ، کیونکہ تاریخ کے پیمانے میں اگر آپ لبرلزم کو دیکھیں گے تو آپ بہتر سمجھ سکیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو لبرلزم کے اندر جو مختلف تبدیلیاں ہیں وہ بھی نظر آئیں گی اور اس کی اپنی ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی. آئیے اسی کا تھوڑا سا بریف ورژن آپ کو دوں گا آج کہ ہاؤ لبرلزم ایوالوڈ. سو ان یورپ ایٹ دا ٹائم دیر واز دا آئیڈیا آف ڈیول اتھارٹی، ڈیول اسٹرکچرز آف اتھارٹی. ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیسا ہے، چرچ ہے، اور دوسری طرف ریاست ہے. اب یہ نہیں ہے کہ
both these structures have existed for a long time. یہ اس طرح سے ہوا کہ obviously جب رومن اسٹیٹ نے جب کرسچینٹی کو آفیشیل ریلیجن بنا دیا اور آہستہ آہستہ چرچ اور طاقتور ہوتی گئی, اٹ ایمرجڈ ایز اے سیپریٹ انسٹیٹیوشن along side the state which of course had existed for a very long time. We are talking about the Roman Empire. وہی امپائر جو جولیس سیزر وغیرہ ان سب کا امپائر تھا, اس کی بات کر رہے ہیں. اسی رومن امپائر کے اندر کرسچینٹی پھیلی, چرچ ایسا ایسا طاقتور ہوئی. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ there were two forms of authority. ایک تھی religious authority. The church emerged as the most powerful European institution in medieval Europe. Yes, it was remarkable کیسے چرچ نے گرو کیا, لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا, لوگ اس کو پیسے بھی دیتے تھے, لوگ اس کو زمینیں بھی دیتے تھے, لوگ اپنا وقت بھی دیتے تھے. And the church grew and grew and grew until it came to control 1/3 of all the agricultural land of Europe, all of Europe. It was the most powerful institution in Europe. اور میں روم گیا ہوں, میں جیسے ابھی آپ کو بتا رہا تھا, اور ویٹیکن کے اندر, ویٹیکن سٹی کے میں اندر گیا, اور وہاں پہ میں نے سارے ان کے ٹریجرز وغیرہ دیکھے, اور قسم خدا کی میں نے ایسی چیز نہیں کبھی دیکھی. It is remarkable and at the same time deeply disturbing. کیونکہ ہمیں تو عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی عادت ہے, آپ کہہ لیں اتنی بڑی آپ کو جب وہ ویٹیکن سٹی اس کے اندر جو تمام قسم کی دولت نظر آتی ہے نا, وہ اٹس کوائٹ شاکنگ. تو ادھر جو ٹریجرز پڑے ہوئے ہیں آرٹ کے, اسٹیچوز اور اسکلپچر اینڈ سو آن, دے آر ناٹ جسٹ Roman statues, they are Greek statues, they are Egyptian statues, they are from all over the world جہاں پہ Christian missionaries گئے. So in a certain sense the art and wealth of the world is focused there in the Vatican. It's quite remarkable. So it's no joke to say that they were the most powerful. اتنے طاقتور ہوتی تھی چرچ کہ اگر وہ کسی بادشاہ کو کہہ دے کہ وہ تنو کرسچینٹی تو کٹ دیں گے, تو وہ ننگے پیر برف کے اندر آ کے چرچ سے معافی مانگتا تھا کہ مجھے معاف کر دو, ڈو ناٹ excommunicate me from the church, I would want to enter the kingdom of heaven, and the only rasta to enter the kingdom of heaven was through the church. میں کنگ کی بات کر رہا ہوں, یعنی چرچ کے پاس, کیتھولک چرچ کے پاس بادشاہوں سے, یورپ کے بادشاہوں سے زیادہ پیسے ہوتے تھے, زیادہ طاقت اور زیادہ قوت ہوتی تھی. So that is the reality. دوسری طرف سیکولر پولیٹیکل اتھارٹی تھی, جس میں روم تو بیچارہ ٹوٹ گیا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, بڑا ظالم تھا, مگر ٹوٹ چھوٹ گیا. چھوٹنے کے بعد ادھر گھوم گھما کے شارلمین کے ذریعے, اور یہ وہ ساری وہ جو رینیسانس تھی, ایک اور قسم کی رینیسانس, ناٹ دی اٹالین رینیسانس, کیرولنجین جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بعد ہولی رومن امپائر قائم ہوا, جس کے بارے میں فیمسلی وولٹیر نے کہا نہ یہ ہولی تھا, نہ یہ رومن تھا, نہ یہ امپائر تھا, ہے ہولی رومن امپائر بنایا ہوا ہے, جرمنی میں بیٹھے ہوئے تھے. خیر نہیں, تو انہوں نے بنایا جس میں ایمپرر آبویسلی ریاست کا ہیڈ تھا, اور انفیکٹ یہ بڑا ڈیسینٹرلائز قسم کا امپائر تھا. لوکل لیول پہ جو نوبلٹی ہوتی تھی وہی کام چلاتی تھی. سو اسٹیٹس ور ہیڈڈ بائی واریر کنگز اینڈ نوبلٹی دیٹ ور بیسڈ آن دی ریٹینرز. ریٹینرز کا مطلب ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے. سو یعنی یہ دو سینٹرز آف اتھارٹی تھے, ایک چرچ اور ایک ریاست. اور ریاست جو تھی وہ واریر کلاس کی تھی, نائٹس کی, اور چرچ جو ہے وہ پادریوں کی, پریسٹ کی تھی, ٹھیک ہے. یہ یورپ کا ڈھانچہ اسٹرکچر تھا. Now throughout the 14th century there were continual pressures on the church to reform itself, and this was expressed as a demand for a general council to discuss this particular reform. اور اس میں خاص طور پہ بات یہ تھی کہ چرچ جو ہے, کیتھولک چرچ جو ہے, وہ تو ٹیکس بہت لگاتی تھی, ان ریاستوں سے باقاعدہ ٹیکس لیے کرتی تھی, اور obviously اس کے اپنی زمینوں سے بھی وہ ٹیکس وصول کرتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک اور پریکٹس شروع کی جو کہ بڑی ڈسٹربنگ تھی یورپ کے لیے, جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ چرچ کو پیسے دیں گے تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, اور جب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ جنت پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے تھے انڈلجنس. آج بھی ہم کہتے ہیں نا, او مائی گاڈ یور چائلڈ از سو انڈلجنٹ, ڈونٹ میک یور چلڈرن انڈلجنٹ. تو وہ انڈلجنس کیا تھی, وہ آفیشیل ورڈ فار اٹ. اس میں یو کوڈ بائی your way into heaven in a certain sense by giving money to the church. The church would say کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ جو ہے پہنچ جائیں گے. غریب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو اب بہت ہی انت ظلم ہو گیا یار, اس یہ اتنی زیادتی, اس دنیا میں بھی ہم جو ہے وہ اتنا ہمارا برا حال کیا ہوا ہے ان جاگیرداروں نے, اور فیوڈل لارڈز نے, اور بادشاہوں نے, اور ریاستوں نے, اور میجسٹریٹس نے, اور شیرفس نے, اور نائٹس نے, اور ان سب لوگوں نے جو امیر ہیں, اور اینڈ سو آن. اب آخرت میں بھی نہیں ہم جو ہے جنت میں پہنچ سکیں گے, امیر بندہ جو ہے پیسے لے کے پہنچ جائے گا. اوئے اوئے,
اوکے یو گیٹ دا پکچر. بٹ ناؤ اب گروئنگ ڈیمانڈس فار ریفارم شروع ہو گئے اور بڑھتے چلے گئے. ایون جو نوبلٹی تھی خاص طور پہ جرمنی کی, انہوں نے بھی کہا کہ یار اب بہت ہو گئی ہے زیادتی, اب ہم نہیں چرچ کو ٹیکس دینا چاہتے اور یہ انڈلجنسز کرنا چاہتے. تو ریوولٹ ہو گیا. تو یہ ریوولٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں دا ریفارمیشن, کیونکہ وہ ریفارمز کے لیے کوشش کر رہے تھے, یا اس کو پروٹیسٹنٹزم بھی کہا جاتا ہے, جس میں سے پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی نکلی. جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے, پروٹیسٹ سے پروٹیسٹنٹ نکلتا لفظ, تو وہ لوگ تھے, ٹھیک ہے, جو کہتے تھے لائیں گے انقلاب لائیں گے, وہ پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی والے لوگ تھے. اب اسی کے نتیجے میں ایک قسم کی سیکولرائزیشن آف دا چرچ کی آرگیومنٹ شروع ہوئی. وہ آرگیومنٹ کیا تھی کہ پہلے تو ٹریڈیشنل ویو تھا کیتھولک چرچ کا کہ جناب چرچ کے ذریعے ہی سیلویشن ہو سکتی ہے, جو چرچ کا حصہ نہیں ہے وہ سیلویشن نہیں اس کی ہو سکتی, وہ جنت نہیں پہنچ سکتا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ چرچ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں تو آپ چاہے جتنے مرضی اچھے کرسچن سمجھتے ہیں اپنے, آپ گھر میں کرسچن بڑے اچھے ہوں گے, مگر آپ نے ہیون میں نہیں پہنچنا, ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو تھا ریفارمرز کا, چرچ از نیسسری بٹ اے والنٹری آرگنائزیشن. چرچ ہونی چاہیے, اچھی چیز ہے, مگر مرضی ہے آپ کی, آپ جائیں نہ جائیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ ہیون میں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, وہ آپ کے اعمال سے تعلق رکھتی ہے. اچھا, اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ تیسرا پوائنٹ آف ویو تھا, وہ کہتے تھے چرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے, وی ہیو دا ورڈ آف گاڈ ہمسیلف, اور ہم خود پڑھ کے جو ہے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. چرچ کا تک ہی کوئی نہیں, یہ تو صرف ایک ادارہ ایسا بن چکا ہے جو کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تین ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے, ایز یو کین سی, ٹریڈیشنل ویو تھا, ریفارمسٹ ویو تھا, اور ریڈیکل ویو تھا. اب سرکار جب ریفارمیشن شروع ہوئی تو اس کے بعد بڑی جنگیں ہوئی, چھوٹی جنگیں نہیں ہوئی, ایک پوری سینچری سے زیادہ جنگ چلتی رہی, ٹھیک ہے. 1525 سے لے کے 1648 تک امیجن کرو یورپ کے اندر جنگیں ہی چلتی رہی. اور اس میں آپ یہ بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف لوگ ایک پوری سینچری آف وار کے بعد مارے گئے. اور اتنا یورپینز نے ایک دوسرے کو مارا اس بارے میں. پہلے تو پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی جنگ ہوئی, پھر اس کے بعد کیتھولکس اور کیتھولکس کی جنگ ہوئی, پھر پروٹیسٹنٹس اور پروٹیسٹنٹس کی جنگ ہوئی, پھر پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی مل کے پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے خلاف جنگ ہوئی. اتنی کنفیوزنگ ہو گئی سچویشن کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں ہے. سو اینڈ میں کیا ہوا, انہوں نے بیچ میں کوشش کی ٹریٹی آف آکسبرگ میں کہ وہ جنگ ختم کریں, کو امن و امان قائم کریں, مگر وہ بھی فیل ہو گئی. فائنلی جا کے 1648 میں جا کے انہوں نے ٹریٹی سائن کی. یہ وہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے, ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا, بڑی فیمس ہے, جس میں انہوں نے کہا بھائی باپ اب ہم مذہب کی بنیاد پہ جنگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. 150 سال تقریباً جنگ کرنے کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ مذہب کی بنیاد پہ جنگ نہیں کرنی چاہیے. شاید ہم بھی کوئی 200-300 سال جنگ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ مذہب کی بنیاد پہ جنگ نہیں کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. بہرحال وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے, انہوں نے کہا ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. اسی میں سے وہ آئیڈیا نکلا جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں. پاکستان کے اندر اس کو لادینیت کہا جاتا ہے, مگر یہ اس کی غلط ٹرانسلیشن ہے, کیونکہ فار اے لانگ ٹائم کیونکہ سیکولر اور سیکرڈ کا مطلب ہے وہ چیز جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی, اور سیکولر کا مطلب ہے ان کی زبان میں وہ چیز جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے. تو سیکولر کا مطلب صرف یہ ورلڈلی, ٹھیک ہے, اس دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز. سو جو حکومتیں تھیں, سیاسی حکومتیں, وہ کیا تھیں؟ سیکولر حکومتیں تھیں. اگرچہ چرچ بھی اس وقت تھی, چرچ بھی ان پر پاور ایکسرسائز کرتی تھی, مگر اس زمانے میں یورپ کے اندر ان کو سیکولر اتھارٹی کہا جاتا تھا, سمجھ رہے ہیں آپ, اور چرچ کو سیکرڈ اتھارٹی کہا جاتا تھا. تو یہ دو چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, دینی اور دنیاوی کہہ لیں آپ. سو جو دنیاوی قوتیں تھیں وہ فیصلہ کریں گی کہ ان کے کنٹری کے اندر جو ریاست ہوگی, جو سوورن, جو بادشاہ ہے, وہ فیصلہ کرے گا کہ ملک کا ریلیجن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ابھی یہ نہیں ہے کہ مکمل ڈیورس آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن ہو چکا ہے, مگر یہ ہے کہ بادشاہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی میرا ملک کیتھولک ہے یا میرا ملک پروٹیسٹنٹ ہے یا کچھ اور ہے, اینگلیکن ہے, کیا ہے, کس قسم کی کرسچن کنٹری ہے, بادشاہ فیصلہ کرے گا. اور دوسری یہ بات کہ کچھ کمیونٹیز کو اجازت بھی دے دی بادشاہ نے کہ ٹھیک ہے یہ پرانی کمیونٹیز ہیں, کیتھولک ہیں, فلانی ہیں, ڈمکانی ہیں, ان کو بھی ہم اجازت دیں گے کہ یہ بھی اپنا ریلیجن پریکٹس کرتے رہیں, ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہم کمپلسری نہیں کریں گے آن دی ادر سائڈ دیٹ از ود ان آر اسٹیٹ کہ وہ ہمارے ریلیجن کو فالو کرے, اگرچہ ریاست کا ریلیجن کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا, ٹھیک ہے. سو مگر یہ آبویسلی جو سارا معاملہ تھا یہ جوز اور ایتھیس وغیرہ کے لیے نہیں تھا, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس کے لیے بھی نہیں ہوتا, مگر مسلمان تھے نہیں اس پیریڈ کے اندر, اس جگہ میں. یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان کو ماننا پڑے گا ہماری بات, ان کو ہم فورسفلی کنورٹ بھی کر سکتے ہیں, ان پہ ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ایتھیس پہ.
So, when religion became a matter for individual states to determine, secular political authority became dominant over the church. So, मैंने आपको ये दिखाया कि ये दोनों authorities exist करती थी, sacred और secular. Sacred तगड़ी थी, secular कमज़ोर थी, ठीक है? और अब क्या हुआ कि जंगों के बाद, इतनी जंगों के बाद, इतनी जंगों के बाद, इतनी जंगों के बाद, जो sacred authority थी वो कमज़ोर हो गई और जो secular authority थी वो मजबूत हो गई, ठीक है? और उसने कहा कि अब हम मज़हब की बुनियाद पे जंग निश्ता, no more jung on that, ठीक है? This was called the principle of toleration or secularism. So over time, पहले तो यहूदियों को और दहरियों को उन्होंने ये हक नहीं दिया, मगर over time the same rights were extended then eventually over a long time, बहुत time लगा इसमें, French Revolution, ये वो आगे जाके, to all citizens. Religion became therefore divorced from the state and was deemed a private affair कि भाई आपका जो सा मर्जी religion है, ये आपका परवरदिगार के साथ ताल्लुक है, इसका रियासत से कोई ताल्लुक नहीं, रियासत का as such कोई मजहब नहीं है. ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे इन स्टेट्स में लिखा हुआ है कि रियासत का कोई ना कोई ताल्लुक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे डू नॉट वांट टू डिस्क्रिमिनेट एनी मोर अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ओके, अब आते हैं सरकार, ये हो गया इमर्जेंस ऑफ सेक्युलरिज्म जो कि एक सेंट्रल प्लैंक है ऑफ लिबरलिज्म. कि किस तरह से इमर्ज किया, आपने देखा कि ये रिलीजियस वॉर से इमर्ज किया. दूसरा मामला ये था कि अब बादशाह की कितनी कुव्वत होगी, कितनी कुव्वत नहीं होगी इस नए सोसाइटी के अंदर. लिबरलिज्म began or became began होना चाहिए with the notion of the social contract. तो लिबरल्स ने ये कहा कि रियासत खुदा ताला की तरफ से नहीं बनाई हुई, जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से नहीं बनाई हुई, इसका कोई डिवाइन पर्पस नहीं है, इसका कोई डिवाइन सोर्स नहीं है. रियासत जो है वो लोग बनाते हैं और लोग इस मकसद के लिए बनाते हैं कि लोगों का कोई मकसद पूरा हो. तो हमें समझना ये होगा कि रियासत किस मकसद के लिए बनाएगी, ये क्या वो राइट्स फुलफिल कर रही क्या नहीं. इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो बहुत ही अहम है और इसको इसमें इमैनुअल कांट को भी शामिल किया जाता है. सो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमरानी मुआहदा, इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सिटीजन्स टू फॉर्म अ स्टेट टू सर्व certain ends for the citizens themselves. कि इसका जो पर्पस है वो ये है कि शहरियों ने ही रियासत को कायम करना है किसी ऐसे मकसद के लिए जिससे शहरियों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए. ये है बेसिक फाउंडेशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इसमें सबसे पहले हॉब्स भाईजान आते हैं, वो कहते हैं इमेजिन कि दुनिया में रियासत ही नहीं. जहाँ दुनिया में रियासत नहीं होगी उसको हम कहते हैं द स्टेट ऑफ नेचर. ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एक ज़माने बड़े पुराने में क्या होता था, इज जस्ट सेइंग इमेजिन अ थियोरेटिकल वर्ल्ड, जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट कि रियासत है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर. अगर रियासत ना हो पाकिस्तान के अंदर उसको हम कहेंगे द स्टेट ऑफ नेचर. अब मसला ये है सरकार कि इंसान जो है वो मोर और लेस इक्वल है. फिजिकल स्ट्रेंथ में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और मेंटल फैकल्टीज़ में तो शायद उससे कम फ़र्क है, क्योंकि मेंटल फैकल्टीज़ आप डेवलप भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. अगर थोड़ा सा फ़र्क है भी तो जहाँ दो लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो एक को डिफीट कर लेंगे. और इंसान की फितरत में है कि हम तो हैं ही सेल्फिश. तो ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश एंड वी आर ऑल मोर और लेस इक्वल. अगर स्टेट ऑफ नेचर कायम हो जिसमें हमारे पास परफेक्ट लिबर्टी है, कोई आपकी रोकथाम नहीं हो रही, कोई ऊपर डंडा लेके नहीं बैठा हुआ, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है कि कानून कोई है नहीं, तो क्या होगा रिजल्ट ये होगा सरकार के आप एक दूसरे से इतना लड़ेंगे कि लाइफ वुड बी नास्टी, ब्रूटिश एंड रियली शॉर्ट. ठीक है, आपने एक दूसरे को कत्ल कर देना है. बड़ी बेकार किस्म के लोग हैं आप. पीपल विल फाइट ईच अदर एंडलेसली बिकॉज हम हैं ही इस तरह के लोग. छोटी सी बात होती है, हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, आगे से लड़कों की गाड़ी आ रही होती है, वो यूं करके देख लेते हैं, वो उधर ही गाड़ी मोड़ के वापस चलाते हैं, ओए कोरी के नुकराई है, करते हैं ना ऐसे फड्डे ले लेते हैं अगर रेपुटेशन की बुनियाद पे, वेल्थ की बुनियाद पे एंड सो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ वुड बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. अच्छा, अब वो कहता है कि जनाब बस एक ही चीज़ है जो आपको कन्विंस कर सकती है, लोगों को कन्विंस कर सकती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो ये है कि एक फीलिंग ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन होती है ना हमारे, कि हम जिंदा रहना चाहते हैं. अब आपको पता है अगर रियासत नहीं होगी हमने एक दूसरे को मार मार के लहूलुहान कर देना. सो सेल्फ प्रेजर्वेशन की इंस्टिंक्ट हमें ये कहती है कि यार ऐसी ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये बहुत ही बुरी ज़िंदगी. ऐसे करते हैं, मिलजुल कर एक रियासत बनाते हैं जिसके पास बहुत बड़ा डंडा होगा, जिसके पास कुव्वत होगी, जो हम सबको सीधा करके रखेगी. और ये डंडा बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अवाम जो है वो तो है ही बड़ी बेकार, डंडे के बगैर अवाम ने मानना कोई नहीं.
تو that will be the Leviathan, which will be like a monster with a big stick that will make sure that the law is obeyed. In this way, we will trade our natural liberty, جو ہمارے پاس اسٹیٹ آف نیچر میں تھی, ہم پرفیکٹلی فری تھے, وہ ہم دے دیں گے ریاست کو کہ ٹھیک ہے ڈنڈا رکھو ہم پہ, تاکہ ہم جو ہے نا اچھی زندگی گزار سکیں. Hence, society trades liberty for security, and this is the contract we make for our own self-preservation. اب ہابس نے یہ کہا کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ بادشاہ کو واپس لے آئیں تاکہ وہ ذرا ریاست قائم کرے. اس کے پیریڈ کے اندر سول وار ہو رہی تھی انگلینڈ کے اندر. اس نے کہا بادشاہ کو واپس لے کے آئیں تاکہ یہ سول وار ختم ہو اور ہم ایک دوسرے کا قتل و غارت ختم کریں. مگر کیونکہ ہابس کی ساری آرگیومنٹ ریلیجس بنیاد پہ نہیں تھی, اور وہ بات کر رہا ہے ایک ایسے پیریڈ کے اندر جہاں پہ ریلیجن واز کمپلیٹلی ڈومیننٹ, تو ہابس واز آلسو اکیوزڈ آف بینگ این ایتھیسٹ اینڈ آلسو آف گیونگ اے ڈاکٹرن, a justification for royalism through a mechanistic materialism which was grounded not in religion but in a kind of atheism. So Hobbes کی مخالفت اس زمانے کے کنزرویٹیوز بھی کرتے تھے. بڑی آئرونک قسم کی بات ہے. اور although politically he was a conservative because he was supporting the royalists, مگر جو میتھڈالوجی تھی اس کی وہ پسند کن لوگوں کو آئی؟ وہ فرینچ ریولوشنریز ٹائپ لوگوں کو آئی جو کہ ریڈیکل سے اپنے زمانے کے. ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے ہابس کی میتھڈالوجی اور کنکلوژنس دونوں کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں. میتھڈالوجی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کنزرویٹیوز کی کیٹیگری میں نہیں ڈالتے, کنکلوژنس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کنزرویٹیو. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی. لاک, اس کو لاک کریں اب ہم کہ لاک کہتا نہیں, ہابس نے بڑا ایگزیجریٹ کر دیا بھائی جان. ہیومن نیچر از بیسڈ آن نیچرل سینس آف جسٹس. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے لمس کے اندر ایک بلی بیچاری کھانا مانگ رہی ہے, میاؤں 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 کر رہی ہے, آپ جاتے ہیں ملک پیک کا ڈبہ جو اٹھاتے ہیں اور اس کو پڑ کر کے ڈال کے کھلا دیتے ہیں. کیوں کھلاتے ہیں آپ بلیوں کو کھانا؟ میری تو آپ سے کمپلینٹ ہی سب سے بڑی ہے, کیوں کھلاتے ہیں؟ کیونکہ ایک نیچرل سینس آف جسٹس ہے کہ بھوکا نہیں مرنا چاہیے. اگر کوئی انسان ہو بھوکا مر رہا ہو تو پتہ نہیں آپ کا کیا رسپانس ہو, مگر میرا خیال ہے کہ یو آر جنرس پیپل and you would also want to help children and poor people like that, etc. I don't know if you do or not, but hopefully you would want to. ایک نیچرل سینس آف ایمپتھی ہے. اگر آپ کو جانور بھی نظر آتا ہے, اگر انسان جو ہے سسکتا ہوا مرتا ہوا نظر آتا ہے تو یا بھوکا نظر آتا ہے تو آپ میں ایک ایمپتھی پیدا ہوتی ہے نا. So there is a natural sense of justice even though people don't know who the Palestinians are. مگر نیوزی لینڈ میں لوگ جو ہیں پیلسٹینینز کے لیے جو ہے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اب نیوزی لینڈ کے لوگوں کا فلسطینی لوگوں سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں, مگر نکلے ہیں. کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ there is a natural sense کہ نہیں یار یہ ظلم ہے یار, یہ نہیں ہونا چاہیے. سو یہ نیچرل ہے, لاک کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات وہ بالکل ہابس کے ساتھ اگری کر رہا ہے کہ ہیومنز آر فری اینڈ ایکول, اسٹیٹ آف نیچر اگر ہو تو برابر ہیں ایکسیٹرا. مگر مسئلہ صرف اسٹیٹ آف نیچر میں ہوتا ہے کہ نیچرل سینس آف جسٹس تو ہے, مگر ایک چیز اس میں گڑبڑ پیدا کر دیتی ہے اور وہ ہے سیلف لو. ٹھیک ہے. میں اپنے آپ سے جو پیار کرتا ہوں نا وہ ہمیشہ میرے آڑے آ جاتا ہے. میں جو اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں وہ ظاہری بات ہے, میں اپنے بیٹوں سے بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں, وہ میں بیوی سے, میری فیملی بھی اس میں شامل ہے, میرے دوست بھی اس میں شامل ہوں گے, میرے دشمن اس میں سے باہر ہوں گے. اب یہ جو سیلف لو ہے یا ہیٹریڈ آف اینی بڈی جس نے ان لوگوں کو ڈیمیج کیا جو آپ کے دوست یار ہیں یا فیملی ہے, اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا بائس پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے کسی دوست کو کسی دوسرے نے کوئی نقصان پہنچایا ہے پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کے بارے میں آبجیکٹیو نہیں رہ سکتے. بڑا مشکل ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کے بارے میں آبجیکٹیو رہیں. آپ کہیں گے اس کا سر تن سے جدا کر دو, ایسی کہ تیسی میرے دوست کی پینسل کی اس نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جذباتی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از وائی لاک کہتا ہے لیٹ نو مین بی اے جج ان ہز اون کیس. سو لاک کہتا ہے دس از این امپرفیکشن ان دا اسٹیٹ آف نیچر. مسئلہ ہے تھوڑا سا کہ سیلف لو کی وجہ سے آپ کی ابیلٹی ٹو بی این امپارشل جج وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دوستوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے تو بہت اس ایکسٹریم پہ لوگ اکثر پہنچ جاتے ہیں. ٹو میک امپارشل ججمنٹس اینڈ ٹو پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی. پراپرٹی جو ہے وہ آپ کی لیبر کا اپنا فروٹ ہے. آپ نے جو لیبر کیا وہی لیجیٹیمیٹلی آپ کی پراپرٹی ہوگی. اگر آپ نے جا کے کوئی مجھے یاد آیا جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہم میری امی مجھے ایک کہانی سناتی تھیں, اردو کی کہانیاں جو ہم بڑے شوق سے پڑھتے تھے. ایک زمانے میں اردو کی کہانیاں بھی پڑھی جاتی تھیں, بلیو اٹ اور ناٹ, صرف انگریزی کی نہیں پڑھی جاتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مرغی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ, تو ہم جو ہے نا وہ
کیا کہنا چاہیے ہل چلاتے ہیں تو باقی سارے فارم اینیملس کہتے ہیں آج نہیں موڈ نہیں بن رہا تم خود ہی کر لو, تو مرغی بیچاری جو ہے نا جا کے ہل چلاتی ہے. پھر مرغی جا کے کہتی ہے کہ آؤ جا کے اس میں بیج ڈالیں اکٹھے مل کر کام کریں, تو سارے فارم اینیملس کہتے ہیں نہیں نہیں آج فرائیڈے ہے مجھے جمعہ پڑھنے جانا ہے, کوئی کہتا ہے آج سنڈے ہے مجھے چرچ جانا ہے, کوئی بھی نہیں جاتا, بیچاری مرغی اکیلا کام کرتی رہتی ہے ایکسیٹرا. پھر اس کے بعد مرغی کہتی ہے کہ آؤ اس کو فیلڈ کو فرٹیلائز کریں, کوئی مدد نہیں کرتا. پھر مرغی کہتی ہے کہ آؤ کٹائی کریں اب مل کر, کوئی مدد نہیں کرتا. مرغی اینڈ میں جا کے کٹائی بھی کر کے جب روٹی پک جاتی ہے تو سارے جانور آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی کھانا کھانا ہے, ہم نے بھی روٹی کھانی. تو مرغی کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے جان لاک پڑھو, جس نے محنت کی ہے اسی کی وہ پراپرٹی ہوگی, یہ روٹی میری ہے, دفعہ ہو جاؤ. سو بچپن کی کہانی کے اندر جان لاک کی پوری کہانی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے کہ پراپرٹی کے اوپر آپ کا حق تب بنتا ہے جب آپ نے خود اس پہ محنت کی, تو آپ ہی کا حق بنتا ہے اور باقی سوسائٹی کا حق نہیں بنتا. اور اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریاست کا قیام ضروری ہے, کیونکہ آپ نے جو محنت کی ہے آپ سے کوئی چوری نہ کرے, آپ کی محنت کا پھل آپ ہی کو ملے, اس کے لیے ریاست قائم کرنی ضروری ہے. اور ریاست جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ امپارشل آربیٹر بن سکے, جو کہ امپارشل جج بن سکے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو قائم کرنے کے لیے ہم ایک سوشل کانٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں کہ ہماری لائف بھی بچے, جس طرح ہابز نے کہا ہمارا لیبر بھی بچے, ہماری پراپرٹی بھی بچے. ان چیزوں کے تحفظ کے لیے ریاست ہم قائم کرتے ہیں. لہٰذا ہابز کہتا ہے کہ اگر ریاست ان چیزوں کا تحفظ کرنے میں کامیاب نہیں ہے تو پھر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں. انفیکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست نے اس سوشل کانٹریکٹ کو توڑ دیا ہے جو جس کی وجہ سے آپ نے ریاست قائم کی تھی, کہ ریاست نے یہ چیزیں مجھے گارنٹی کر کے دینی ہے. اگر ریاست وہ چیزیں گارنٹی نہیں کر رہی تو ریاست کانٹریکٹ توڑ رہی ہے, آپ نہیں کانٹریکٹ توڑے, آپ تو اس کو انفورس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. روسو بڑا میرا فیوریٹ ہے. جتنے ریئیکشنریز ہیں ان کو بڑا برا لگتا ہے, جتنے تبدیلی کے پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کو روسو بڑا پسند ہے. کہتا ہے مین is born free yet everywhere he is in chains. ہر جگہ غلامی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. کیوں؟ in the state of nature انسان بالکل پرفیکٹ تھا, نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی جھگڑا, نہ کوئی غلط نہ صحیح, innocent تھا, like a child. قانون کی ضرورت ہی نہیں تھی, کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ کہاں پہ خراب ہوا؟ تہذیب نے مسئلہ خراب کیا. سویلائزیشن پروگریس نے سارا مسئلہ خراب کیا. پروگریس نے ملیا میٹ کر دیا انسان کی فطرت کو. ان فیکٹ سویلائزیشن اینڈ دا ڈیولپمنٹ پراپرٹی ہیو کریٹڈ انیکوالٹی. روسو لکھتا ہے the fall from the state of nature began with private property which could only be maintained by a system of unnatural laws that were characterized by selfishness. Laws are designed to protect property. They are inflicted on the poor by the rich. Sounds like Karl Marx, right? وہ کہتا ہے یہ سارا اسی وقت مسئلہ شروع ہوا جب آپ نے لکیر کھینچ کے کہہ دیا یہ میرا یہ تیرا, بس یہ میرا یہ تیرا, بس اس کے بعد جو ہے نا سارا مسئلہ خراب کر دیا آپ نے. سیلفشنس پیدا کر دی, ایگوئزم پیدا کر دیا. and the march of civilization is nothing but the march of this crazy kind of egoism. Understanding Rousseau, we have John Stuart Mill جو یہ کہتا ہے کہ کنسینٹ آف میجورٹی کا پرنسپل تو آلریڈی اسٹیبلش ہو گیا ہے آفٹر دا فرینچ ریولوشن, امریکن ریولوشن اینڈ سو آن, اور برٹش پارلیمنٹ نے بھی اس کو اسٹیبلش کر لیا ہے. اب جو لبرٹی کو سب سے بڑا خطرہ ہے کمز فرام دا ٹیرنی آف دا میجورٹی. اکثریت سے لبرٹی کو سب سے بڑا خطرہ ہے. تو مل نے پرپوز کیا دا ہارم پرنسپل. وہ یہی تھا کہ تمام وہ ایکشنز جس سے تعلق صرف اور صرف میرا ہے اس میں ریاست کو انٹروین کرنے کی کوئی اجازت نہیں, انلیس کہ میرے ایکشن سے کسی تیسرے یا دوسرے کو نقصان ہوتا ہے تو ریاست کو عمل دخل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دس از دا ہارم پرنسپل جس کی بنیاد پہ اس نے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف کانشنس, فریڈم آف ریلیجن, ان ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کیا. یہ کہا کہ اس کا تعلق صرف انسان سے ہے, کسی انڈیویجول سے ہے. انڈیویجول لبرٹی میکسیمائز ہونی چاہیے. آپ کی مرضی, آپ جون سا مرضی ریلیجن کا انتخاب کریں نہ کریں, نظریے کا کریں, سوچ کا کریں, جو مرضی کریں, دیٹ از یور ٹاسک ایز لانگ ایز آپ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے. ریاست کا کوئی عمل دخل کا کام نہیں بنتا اس میں. دیٹ از یور ڈومین, پرائیویٹ ڈومین. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں الیکسی ڈی ٹوکویل who was a French aristocrat جس نے امریکہ کو اسٹڈی کیا. آپ کو بتایا پہلے کہ وہ ڈیموکریسی کے حق میں نہیں تھا, مگر ریپبلکن گورنمنٹ کو اور امریکن ڈیموکریسی کو, ریپبلکن گورنمنٹ کو اسٹڈی کر کے اس نے یہ کہا کہ یس ایکوالٹی اور ڈیموکریسی یا لبرٹی کے پرنسپلز میں آپس میں ایک کلیش اس کو نظر آتا ہے
کہ ایک طرف لبرٹی کا اصول ہے, دوسری طرف ایکوالٹی کا اصول ہے. اگر بہت زیادہ ایکوالٹی, بہت زیادہ ڈیموکریسی ہو گئی تو پھر دیٹ کین بیکم اے تھریٹ ٹو لبرٹی. فرینچ ریولوشن میں ایسی کوئی خیال نہیں تھا, وہ کہتے تھے لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنٹی, تینوں چیزیں اکٹھی تھیں. مگر اب فرینچ ریولوشن کے بعد کچھ تھنکرز ایسے ڈیولپ ہو رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایکوالٹی اور لبرٹی ایک دوسرے سے متضاد چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اسی تو لہٰذا ڈی ٹوکویل کہتا ہے کہ مونٹیسکیوز آئیڈیاز آف چیکس اینڈ بیلنسز آن گورنمنٹ بہت ہی ضروری ہیں, کہ ایگزیکٹو پاور علیحدہ ہے, لیجسلیٹو پاور علیحدہ ہے, جوڈیشل پاور علیحدہ ہے, وہ ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں کہ ابیوز آف پاور نہیں ہونے چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی واز اے گریٹ ایڈوکیٹ آف واٹ وی کال دا پلورلسٹ سوسائٹی. وہ کہتا تھا امریکہ جو ہے ایک پلورلسٹ سوسائٹی, جس سے اس کی مراد یہ تھی کہ اتنے مختلف قسم کے انٹرسٹ ہیں اس کے اندر کہ گورنمنٹ جو ہے ان مختلف قسم کے پلورل انٹرسٹ کو, گروپس کو مینیج کر سکتی ہے ایون ان اے ریپبلکن ڈیموکریٹک سارٹ آف فریم ورک. کیونکہ پلورلسٹ ڈیموکریسی میں وہ سارے غریبڑے جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے, امیروں سے دولت نہیں چھین لیں گے, ملکیت نہیں چھین لیں گے, ان کے حقوق اور رائٹس نہیں چھین لیں گے. تو اس چیز کے لیے لوکل گورنمنٹ بہت ضروری ہے, سول ایسوسیشن بہت ضروری ہے, ریلیجن بہت ضروری ہے, اور اس طرح سے لبرٹی کی پریزرویشن ممکن ہوتی ہے if you have a pluralist rather than a majoritarian kind of society. So the central concept of liberal democracy as it now emerges is that liberal democracy tries to combine both these ideas, the ideas of liberalism as well as the ideas of democracy. آپ کے ذہن میں تو دونوں ایک ہی ہوں گے, مگر ان کے ذہن میں یہ ایک نہیں تھے, ان کے ذہن میں یہ متضاد تھے. کس طرح سے یہ ممکن ہوگا کہ ڈیموکریسی آف کورس از رولڈ بائی دا پیپل اینڈ لبرلزم از سیف گارڈنگ انڈیویجول فریڈمس. سو لبرل ڈیموکریسی از اے کائنڈ آف گورنمنٹ جس میں انڈیویجول رائٹس بھی سیف گارڈڈ ہے اور ڈیموکریسی بھی موجود ہے. اب وہ جو انڈیویجول رائٹس ہیں اس میں سب سے پہلے تو آبویسلی پراپرٹی شامل تھی, کیونکہ میں آپ کو بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ملکیت جو تھی وہ بڑی اہم تھی لبرلس کے اس زمانے کے لیے, اور آج بھی شاید ہو. So the principle of the protection of the property class was later, of course, then extended to also racial and religious minorities, کہ صرف property minority کو نہیں protect کرنا, تمام minorities کو protect کرنا ہے from the majoritarian authority. تو اس لیے ایک liberal democratic constitution کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں fundamental rights یا freedoms, جو کہ آپ کے ہیں اور وہ آپ سے چھینے نہیں جا سکتے until and unless کہ بڑی کوئی ہیوی 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ کوئی 80% میجورٹی ہو جائے تب ہو سکتا ہے. مگر وہ فنڈامنٹل رائٹس, وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فرام اے سمپل میجورٹی, جس میں وہ آپ سے نہیں چھینی جا سکتی. اور اس کے اوپر بھی اور چیزیں ہیں, مگر آئیڈیا یہی ہے کہ کچھ فنڈامنٹل فریڈمز ہیں, رائٹس ہیں جو کہ میجورٹی نہیں آپ سے چھین سکتی. اچھا, اب یہ رائٹس آپ نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری لبرلزم بھی دیکھ لی جو ہابز روسو وغیرہ کی تھی, آپ نے یہ رائٹس بیسڈ تھیوری بھی دیکھ لی. اب تیسری جو لبرل تھیوری ہے اس کو ہم یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں, جو جیرمی بینتھم, یہ بھائی صاحب جو یہاں کھڑے ہیں, انہوں نے بنائی تھی. انہوں نے کہا کہ مقصد ہر سوسائٹی کا یہ دا گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر, لوگ خوش ہوئیں بھائی اور کچھ نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ تھا بھی کوئی ایتھیسٹ ٹائپ بندہ, وہ کہتا تھا یہ جو سارے مذہبی مسائل ہیں ان کو چھوڑو, پالیسی وہ ہونی چاہیے جس سے لوگوں کی یوٹیلیٹی بڑھے. بس دیٹ سمپل سی بات ہے. حکومت آپ نے بنائی ہے, مقصد کیا ہے حکومت بنانے کا؟ جنت پہنچانا نہیں ہے حکومت بنانے کا مقصد. حکومت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا ویلفیئر ہو, لوگ بہتر ہوں, لوگ خوش ہوں, بس سیدھی سی بات ہے. دیٹ از دا پرپس. تو یوٹیلیٹی آف اے سوسائٹی کو بڑھانا مقصد ہے. اس میں جیرمی بینتھم بھی شامل تھے, اس میں جیمز مل بھی شامل تھے, اور پھر ان کا اس نے اپنے پتر کو بھی سامنے کر لیا, جان سٹورٹ مل کا, جس کا آپ نے ذکر آلریڈی سن لیا. سو یوٹیلیٹیرینزم کا ویڈیو میں نے آپ کو بھیجا ہے, اس پہ بہت ساری تنقید ہے, اور وہ تنقید یہی ہے لبرلز کی طرف سے یا رائٹس بیسڈ لبرلز کی طرف سے یا اور قسم کے لبرلز کی طرف سے, کہ سرکار اگر میجورٹی کو ایسی چیز چاہے جو فنڈامنٹلی انجسٹ ہے, جو فنڈامنٹلی میرے پرسنل فریڈم, میرے رائٹ کو چیلنج کرتی ہے, تو آپ کیسے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اگر میجورٹی کہہ دے کہ بھی فلانے کو ٹارچر کر دو, فلانے کو مار دو, فلانے کو بوٹی بوٹی کر دو, کیا اس کے صرف ایک انڈیویجول کی بات ہو رہی؟ فرض کریں کہ سارے پورا پاکستان اکٹھا ہو کے یہ کہتا ہے کہ تیمور رحمان کی بوٹی بوٹی کر دینی چاہیے, بس کیوں؟ بس پسند نہیں ہے ہمیں, وہ جس طرح سے وہ بات کرتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا, تو کیا میری بوٹی بوٹی کر دینی چاہیے؟ یوٹیلیٹیرینزم تو کہے گا بھی لوگ خوش ہو جائیں گے, میں جتنا مرضی اپسیٹ ہو جاؤں, 240 ملین بندہ خوش ہے کہ تیمور رحمان کو ختم کیا, شکر ہے, بڑا ٹارچر کیا, تو لوگ خوش ہیں. پرنسپل تو یہی کہہ رہا ہے, تو یہ کیسے پھر ڈیفینسیبل قسم کی بات ہوئی؟ تیمور چاہے پوری دنیا بھی کہے, اگر کوئی جسٹ کاز نہیں ہے ان کے پاس,
ٹو سے کہ اس کو سزا ملے. کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ تو اگر کوئی کاز نہیں ہے تو آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے. رائٹس بیسڈ والے لبرلز یہ کہیں گے کہ نو اٹس ناٹ جسٹس just to make somebody happy or the majority happy. You can't go around doing whatever makes the majority happy. So this was the main criticism. پھر انہوں نے utilitarianism 2.0 نکالا. انہوں نے کہا ہاں کچھ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں, ہم نئی چیزیں انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. ایک کا نام ہے رول یوٹیلیٹیرینزم. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیویجولز جو ہیں وہ ان کی یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کی جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رول سوسائٹی میں نافذ کر دیا جائے جس سے سب کی یوٹیلیٹی میکسیمائز ہو, کسی کو اجازت نہیں ہوگی اس رول کو توڑنے کی. ٹھیک ہے, وہ رول تلاش کرے جس سے زیادہ لوگ خوش ہو جائیں. That is the basis that we should find out. اور دوسرا انسٹیٹیوشنل یوٹیلیٹیرینزم تھا, وہ یہ تھا کہ وہ ادارے بنائیں جس سے کہ لوگوں کی ویلفیئر یا لوگوں کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ بڑھ سکے. So that was the new kind of utilitarianism that they introduced. Many people criticize this on the grounds, well, this is not really utilitarianism, is it? یہ تو آپ رائٹس بیسڈ تھیوری پہ ہی آ گئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گھما کے وہیں آ گئے جہاں پہ دوسرے لبرلس کھڑے تھے. But that may or may not be a very valid criticism, because we don't care whether it's true to utilitarianism per se. We also care whether it really works for society or not. اس سارے معاملے کو یعنی کہ لبرل معاملے کو اینڈ سو آن, جو مین چیلنج آیا 19th سینچری سے شروع ہو گیا تھا, وہ تھا دا سوشلسٹ چیلنج. اب سوشلسٹ جو ہیں وہ فرینچ ریولوشن کے جو 3 نعرے تھے, ایک لبرٹی تھا, ایک ایکوالٹی تھا, فریٹرنٹی, وہ ایکوالٹی والے نعرے کو آگے لے کے بڑھنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی لبرٹی تو آپ نے کر لی جتنی آپ نے کو کرنی تھی, لبرلس تو لبرٹی والی ہی بات لے کے آگے جا رہے تھے. تو سوشلسٹ basically took the idea of equality further and said, what about social equality? What about economic equality? What about real equality in society? What about the destruction of class exploitation? What about the destruction of exploitation? سو سوشلسٹ نے یہ کہا کہ یہ کیپٹلسٹ سسٹم یہ تو بڑا ایکسپلائٹیو سسٹم ہے, امیر لوگ جو ہیں غریبوں کا اس میں استحصال کرتے ہیں, اور کیونکہ وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں اس وجہ سے وہ امیر جو ہیں وہ اور امیر ہوتے چلے جاتے ہیں, اور غریب جو ہے وہ غریبی بیچارہ رہتا ہے. اس وجہ سے نہیں امیر ہوتا چلا جا رہا کیونکہ امیر جو ہے وہ آپ سے 1 ملین گنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے یا کام کرتا ہے یا محنت کرتا ہے. ایلون مسک کو ہی دیکھ لیں, آپ اس کو بڑا جینیس سمجھتے ہوں گے, اتنا بڑا جینیس تھا کہ اس نے ٹویٹر کو ایکس بنا دیا, بیڑا غرق کر دیا اس پوری کمپنی کا, خود بھی پچھتا رہا ہوگا. مگر اٹس ناٹ بیکاز آف دیئر انٹیلیجنس دیٹ دے آر ویئر دے آر ایٹ. It's because of fortuitous circumstances. Yes, intelligence may or may not also be involved in that کہ وہ کتنا اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. But of course, let's not fool ourselves or kid ourselves کہ ایک بندہ جو کہ سینٹرل افریقن ریپبلک میں پیدا ہو گیا ہے وہ جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو, اس کے پاس وہ مینز ہی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایک بل گیٹس بن سکے, یا وہ ایک ایلون مسک بن سکے, یا وہ ایک اسٹیو جابس بن سکے. It's a product of society. Those billionaires, etc., are themselves the product of society, the education system, the institutions of that society. All of that is part of the complex of social relations that push these people forward. So, the point is کہ socialists یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہے وہ غریبوں کے استحصال پر امیر ہوا ہے. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ اس میں شامل کیا کہ اس میں طبقاتی ایکسپلائٹیشن بھی ہے, پھر جو اس میں ریشل ایکسپلائٹیشن بھی شامل ہے کہ بلیکس کو کس طرح سے کیپٹلزم نے کاٹن پلانٹیشنز پہ ساؤتھ کے اندر سلیوری کا پورا نظام بنا کے کس طرح بروٹلی ایکسپلائٹ کیا. اس میں کلونیل ایکسپلائٹیشن شامل ہے, کس طرح سے یورپین کیپٹلسٹ نے اوپیم بیچی چین کو, 2 جنگیں کی چین کے ساتھ کال دی اوپیم وارز کہ ہم آپ کے ملک کے اندر افیم بیچیں گے, خبردار جو آپ نے منع کی. کس طرح سے انہوں نے پورے انڈیا کے اندر انڈینچرڈ لیبر افریقہ لے کے گئے, یہاں پہ کاٹن کے اوپر جو کچھ کیا وہ ساری تاریخ کا حصہ ہے. کیا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہی کنٹری تھی جو کاٹن بناتی تھی, یہیں سے انہوں نے کاٹن لی, ملوں میں بنانی شروع کر دی, اور یہیں پہ واپس کاٹن بیچنی شروع کر دی, اور یہاں کے جلاحظ کو تباہ و برباد کر دیا ایکسیٹرا. پوری اکانومی کو چینج کیا اپنے مفاد کے لیے نا. یہ تو سونے کی چڑیا تھی انڈیا, اور انڈیا کو ایز اے رزلٹ بر صغیر کو کہنا چاہیے تباہ و برباد کیا. افریقہ کو ایز اے سلیو ٹریڈ یوز کیا, ریڈ انڈینز کو تباہ و برباد کر دیا, ایسٹیکس اور انکاز اور سارے وہ جو وہاں کے مائنز وغیرہ لوگ تھے ان کو جینوسائڈ کی, قتل کر دیا. یہ سب کیپٹلزم نے کیا. پھر عورتوں کے ساتھ بھی کوئی سلوک نہیں اچھا کیا کہ ان کو بھی ایز 2nd کلاس سٹیزنز استعمال کرتے رہے. عورتوں نے فائنلی خود جا کے جب لڑائی لڑی
تو پھر جا کے ان کو کچھ حقوق چھوٹے موٹے ملے, مگر فرینکلی کیپٹلزم نے ان کو کوئی ایز سچ حقوق نہیں دیے, یہ سوشلسٹوں کا کہنا ہے. اسی کی بنیاد پہ 1917 میں بولشوک ریولوشن ہو گیا, رشیا کے اندر انقلاب ہو گیا اور دنیا دو حصوں میں سپلٹ ہو گئی, سوشلسٹ بلاک اور کیپٹلسٹ بلاک, اور ان دونوں کے درمیان ایک نظریاتی اور سیاسی اور معاشی جنگ چلتی رہی. اب کیپٹلسٹ کنٹریز نے یہ سوچا کہ 1929 کے اندر جو گریٹ ڈپریشن ہوئی تھی اس کے نتیجے میں ملینز آف لوگ یورپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی اسٹارٹڈ جوائننگ دا کمیونسٹ پارٹی. اوکے, اوور نائٹ یوں اکانومی کلیپس کر رہی تھی, سوویت یونین ترقی کر رہا تھا, انہوں نے کہا یار چلو وہ ماڈل ٹھیک ہے, تو غریب بہت سارے غریب لوگ جو ہے نا اوور نائٹ دے اسٹارٹڈ جوائننگ دا کمیونسٹ پارٹی. سو کیپٹلسٹ نے یہ سوچا کہ اگر گریٹ ڈپریشن جیسا ایک اور واقعہ ہو گیا تو کیپٹلزم تو ختم ہو جائے گا, پھر اس کو کسی طرح سے روکنا ہے. پوسٹ ورلڈ وار 2 کے پیریڈ کے اندر جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو سوویت یونین ہیڈ ناؤ ایمرجڈ ایز اے ہیوج میسو پاور, کیونکہ سوویت یونین نے پورے کے پورے نازی یورپ کو ڈیفیٹ کی تھی, اور نازی یورپ کے اندر تک پورا یورپ شامل تھا, صرف جرمنی نہیں تھا شامل, پورے کا پورا یورپ تقریباً شامل تھا, 1-2 ملکوں کے علاوہ. تو اس کی یورپ کی پوری کمبائنڈ اسٹرینتھ کو سوویت یونین نے ڈیفیٹ کیا تھا. اس کا مطلب ہے یورپ سوویت یونین کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا, صرف امریکہ رہ گیا تھا جو نیوکلیئر بام کے ذریعے کہہ رہا تھا سوویت یونین کو ہم ہرائیں گے, کیونکہ ایون امریکہ کو پتا تھا کہ لینڈ وار کے ذریعے ہم سوویت یونین کو نہیں ہرا سکتے. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اب اگر کرائسس ہو گیا, گریٹ ڈپریشن ہو گئی, تب تو قلہ قمہ ہو جانا کیپٹلزم کا. تو بچاؤ اپنے نظام کو بچانے کے لیے یہ بندہ آگے آیا اور اس نے جان مینٹ کینز, اور اس نے کہا پاجی فری مارکیٹ اکانومی نے آپ کو تباہ کر دینا ہے, کیپٹلزم جو ہے وہ ایک بڑا انسٹیبل قسم کا سسٹم ہے, تو واٹ یو نیڈ از اے ویلفیئر اسٹیٹ, ایجوکیشن کو فری کرو, ہیلتھ کیئر فری کرو, سوشل سیکیورٹی قائم کرو, اور اکانومی کی ڈیمانڈ مینجمنٹ کرو, ریاست انٹروین کرے اور انشور کرے کہ جب ایگریگیٹ ڈیمانڈ گر رہی ہے تو آپ نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے کہ آپ پیسے بھی چھاپ سکتے ہیں, آپ فسکل ڈیفیسٹ چلا کے تو اس کو اکانومی کو اسٹیمولیٹ کر کے پھر اٹھائیں, ادروائز کیپٹلزم گریٹ ڈپریشن میں چلا جائے گا اور کمیونزم آ جائے گا. تو کینز نے یہ چیز پرپوز کی اپنی بڑی فیمس کتاب کے اندر, اور ساری ویسٹ کے اندر یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی اور یہ پوائنٹ آف ویو اتنا مقبول ہوا کہ تقریباً اکراس یورپ ان پوسٹ ورلڈ وار 2 پیریڈ ویلفیئر اسٹیٹس قائم ہونے شروع ہوئے آن دا بیسس آف ہز آئیڈیا. دس لیڈ ٹو واٹس کالڈ دا پوسٹ وار بوم. اوکے, بومر اپنی تعریف کرنا شروع کر دو. تو اس پیریڈ کے اندر اتنا بڑا بوم ہوا کیپٹلزم کا کہ جب اکنامک بوم ہوا تو لوگوں نے بچے بھی زیادہ, لوگ امیر ہو گئے. جب لوگ امیر ہو گئے انہوں نے کہا کیا کریں, انہوں نے کہا چلو بچے پیدا کرتے ہیں, تو بہت سارے بچے بھی پیدا ہوئے. اس لیے اس پیریڈ کو کہتے ہیں بیبی بومرز. پاپولیشن سڈنلی بومڈ, اکانومی واز بومنگ. From 45 till 73 it was a very quick growth period in the world economy. پاکستان بھی 6% پہ گرو کر رہا ہے, انڈیا چلو 3% پہ کر رہا ہے, مگر بہت جگہوں پہ بڑی ساری گروتھ ہو رہی تھی. اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. دیکھو گریٹ ڈپریشن, سوری جو انڈسٹریل ریولوشن تھا نا, اس کا جو گروتھ ریٹ تھا نا, اس کو ریولوشن کہا جاتا تھا, جس پہ مارکس نے بھی اتنا لکھا, تعریف کی, وہ دیکھو انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا. اس میں انگلینڈ کا پتہ ہے کیا گروتھ ریٹ تھا؟ 1%. اس زمانے میں اگر 1% آپ ہٹ کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے انقلاب ہو گیا. اب اگر آپ 1% ہٹ کرتے ہیں تو کیا لوگ کہتے ہیں آپ کے خلاف انقلاب ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اتنی دنیا چینج ہوگی. سو دس واز ریئلی فاسٹ گروتھ کمپیئر ٹو اینی تھنگ دا ورلڈ ایون کیپٹلزم ہیڈ وٹنسڈ ان دا پاسٹ. بٹ بائی دا 1970s اٹ سیمڈ کہ اس کے خلاف ایک پوری لہر ابھری, اور لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے, اٹس انسسٹینیبل. اکانومسٹ کچھ ایسے ابھرے جنہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے جو ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ڈیفیسٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, نیشنل ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اوپیک کرائسس کی وجہ سے, اوپیک کرائسس یہ تھا کہ 73 کے اندر جب مصر کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی, اور سیریا بھی آبویسلی, جارڈن بھی تھا اس میں, جب عرب کنٹریز کی اسرائیل سے جنگ ہوئی تو کنگ فیصل جو سعودی عربیہ کے بادشاہ تھے, انہوں نے تیل کی ٹوٹی بند کر دی. انہوں نے کہا ہم ویسٹرن کنٹریز کو تیل نہیں بیچیں گے, ہم عرب کنٹریز کے ساتھ ہیں اور ہم اسرائیل کے خلاف ہیں, اور ویسٹ کے کیونکہ وہ ویسٹ اس کو بیک کر رہا تھا, انہوں نے تیل بند کر دیا. جب انہوں نے تیل بند کر دیا تو یورپ کی جو کنٹریز کی اکانومیز تھیں ان کی چیخیں نکل گئیں کر کے. کیوں؟ کیونکہ گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں پیٹرول اسٹیشنز کے سامنے کہ پیٹرول ہی نہیں مل رہا, پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھنی شروع ہو گئی. جب پیٹرول کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی تو ہر چیز کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, جیسے پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹیگفلیشن, ٹھیک ہے.
تو جب یہ اسٹیگفلیشن ہوئی تو کچھ اکانومسٹ ابھرے, انہوں نے کہا کہ یہ ساری کینزین اکنامک پالیسی کی وجہ سے ہے. یہ 2 دفعہ اس طرح کے آئل شاکس پڑے, دوسرا 78 میں پڑا. انہوں نے کہا جی کینزین اکنامکس نے ستیہ ناش کر دیا, اب یہ اکنامکس نہیں چل سکتی. پہلے انہوں نے شکاگو اسکول آف اکنامکس, شکاگو یونیورسٹی آف شکاگو کے اندر اکنامکس ڈپارٹمنٹ کو ٹیک اوور کیا. پھر ایسا ایسا کر کے انہوں نے پوری دنیا کے اکنامکس ڈپارٹمنٹس کو ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے کہا بس کیپٹلزم اینڈ نتھنگ ایلس, کینزین اکنامکس کو باہر نکالو, دفع کرو اس کو. ٹھیک ہے, آج پتہ نہیں اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ میں کتنے کو اکانومسٹ ہیں جو کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کے حق میں ہیں. میرا خیال ہے کوئی زیادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, دنیا میں ایسے ہے. اب اکنامکس ڈپارٹمنٹ از ڈومینیٹڈ بائی اکانومسٹ دیٹ وی ریفر ٹو ایز نیو لبرل اکانومسٹ. ٹھیک ہے, یہ سارے اس چیز کے فیور میں ہے کہ پالیسی یہ ہونی چاہیے لبرلائزیشن. لبرلائزیشن کا مطلب یہ ہے سرکار کہ ٹیرفس نہیں بنانے, ٹیرفس اور بیریئرز نہیں بنانی. جو مرضی امپورٹ کرنا ہے امپورٹ کرو, جو مرضی ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ کرو. ڈالر چڑھ جائے گا, گر جائے گا, اسی سے اکانومی ریگولیٹ ہو جائے گی. ڈالر چڑھ جائے گا, مہنگائی ہو جائے گی, بٹ ڈزنٹ میٹر, اٹس فائن. ٹھیک ہے. دوسری بات, ڈی ریگولیشن. ڈی ریگولیشن کا پاکستان سے کم تعلق ہے اور یورپ اور امریکہ سے زیادہ تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ پوسٹ ورلڈ وار 2 پیریڈ کے اندر, انفیکٹ گریٹ ڈپریشن کے پیریڈ سے اکانومسٹ اور گورنمنٹس نے بینکس کے اوپر بہت سارے قوانین بنائے ہوئے تھے, کیونکہ 29 کا کرائسس کی ایک بہت بڑی وجہ آف کورس فائنینس کیپٹل تھی. تو انہوں نے بہت ساری ریگولیشنز فائنینس کیپٹل پہ لگائی ہوئی تھیں کہ بینک یہ نہیں کر سکتا, بینک وہ نہیں کر سکتا, انویسٹمنٹ بینک جو ہے اور کمرشل بینک فرق ہوں گے, وہ اس طرح نہیں انٹریکٹ کر سکتے, وہ یہ نہیں کر وغیرہ وغیرہ. بہت سارے اس طرح کی ریگولیشنز تھیں. انہوں نے کہا یہ ساری ختم کر دو اور جس کا جو مرضی دل چاہتا ہے ان کو کرنے دو, مارکیٹ ول ہینڈل ایوری تھنگ. اور تیسری بات تھی نجکاری, پرائیویٹائزیشن. بس بیچ دو یہ ساری چیزیں, ریلوے شیلوے وغیرہ, یہ وہ نجکاری کر دو. اسکول کالجز ہوں, بے شک نیشنل ہیلتھ ہو, جو مرضی ہو, یہ تو سب خراب ہے. بیکاز یہ غریبڑے جو ہے نا, یہ آپ سے جو ہے سب کچھ استعمال کر رہے ہیں, دی انڈیزرونگ پور. اور اسے اکانومی جو ہے نا از ناٹ لین اینڈ مین, وی وانٹ ٹو کریٹ اے لین اینڈ مین اکانومی. سے گروتھ ہوگی پھر بعد میں دیکھا جائے گا. سو یہ ایک ویو کی طرح پوری دنیا کے اوپر سویپ کرتی ہوئی گئی. ریگن تھیچر اس کے سب سے پہلے ایڈوکیٹ سے, اور پھر آہستہ آہستہ پوری تھرڈ ورلڈ میں بھی چلی گئی. تھرڈ ورلڈ میں جانے کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وی ور آلریڈی ان اے ڈیٹ. تو ڈیٹ کرائسس کی وجہ سے ہم ان سے پیسے لیتے تھے. جب ان سے پیسے لیتے تھے وہ کہتے تھے یہ نیو لبرل پالیسیز لگاؤ پھر پیسے ملیں گے. آج بھی آئی ایم ایف نے جو پالیسیز آپ کو ریکمینڈ کی ہیں وہ یہی ہیں, اور ان کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا جی, اب بائی دا 1960s, لیٹ 1960s کچھ نئی قسم کی موومنٹس ایمرج کر رہی تھیں. فیمنسٹ موومنٹ تھی, لیفٹسٹ موومنٹ تھی, ریڈیکل قسم کی بلیک کانشسنس موومنٹ تھی, all kinds of environmentalist movement, all kinds of new radical left movements were emerging, socialist left, etc., etc. All of them were in some way or another opposed to capitalism. Feminists بھی یہ کہتی تھیں capitalism patriarchal ہے, blacks بھی یہ کہتے تھے capitalism جو ہے racist ہے, imperialist ہے, and so on. ٹھیک ہے, تو یہ movements جب ابھری تو utilitarianism اور جو کلاسیکل لبرل تھیوری تھی وہ ان کا کچھ جواب نہیں دے پا رہی تھی کہ آن واٹ فاؤنڈیشن شوڈ بی گیو دیز پیپل اکوالٹی. ایک دوسرا معاملہ آف کورس یہ تھا کہ ان ایکوالٹی اب گرو کرتی جا رہی ہے. ہاؤ ڈو یو ریکنسائل دا پرنسپل آف ایکوالٹی ود دا پرنسپل آف لبرٹی. بہت سارے لبرلز اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ پیپل لائک فریڈرک ہائیک اینڈ سو آن کہ یو کین آئیدر ہیو ایکوالٹی اور یو کین ہیو لبرٹی, یو کانٹ ہیو بوتھ. اگر ایکوالٹی ہوگی تو لبرٹی, ساری فریڈم ختم ہو جائے گا. وہ کہتے تھے سوویت یونین میں یہی ہوا. اگر لبرٹی ہوگی تو شاید ایکوالٹی نہیں ہوگی مگر آپ آزاد ہوں گے. تو ایک چوز کر لو, دونوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کے برعکس جان رولز نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لبرل پرنسپلز کے اندر سے ہم نے اس کو ری تھنک کرنا ہے تاکہ ہم لبرٹی کو بھی ایکسیپٹ کر سکیں, آگے چلا سکیں, اور ایکوالٹی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ دنیا کے اندر اب اتنی ان ایکوالٹی پیدا ہو رہی ہے کہ نو بڈی از ریئلی بائنگ اٹ. People are not really buying this argument anymore کہ inequality ہو تو خیر ہے. People are saying نہیں یار کچھ تو پھر اتنی تو زیادتی نہیں نہ ہونی چاہیے. So the welfare capitalist state was seen at the time of John Rawls as an ad hoc compromise of socialism and liberalism. ایویں بس دو چیزوں کو جوڑا ہوا ہے, تھوڑا سا سوشلزم کر لیتے ہیں, تھوڑا سا لبرلزم کر لیتے ہیں. یہ کوئی سینس نہیں, کوہیرنٹ نہیں تھا. تو اب وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو کوہیرنٹ کرنا ہے, کسی طرح لبرلزم کے اصولوں سے ہی کوئی ایسے میجرز نکلیں جس میں کوئی ایکوالٹی بھی ہو. So liberal egalitarians therefore try to rescue liberalism from this theoretical impasse. And what did they propose? اس میں Rawls تھا, اس میں Dworkin ہے. So they attempted to construct a liberal social contract theory in which liberty and equality are reconciled. How? You know, through the veil of ignorance. They said that inequality is only justifiable if it makes the least well off better off. Right?
So that was the principle that they started used. So therefore a mixed economy is preferable not in order to compromise conflicting ideals, but to achieve the best practical realization of the demands of equality and liberty themselves. Itself लिखा है, मगर obviously दोनों को साथ लेकर चलने के लिए एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम अब एक ऐसी चीज़ प्रपोज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी. हैं जी, प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी में क्या था? वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म एक्सेप्ट सीवियर क्लास इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन of physical and human capital and seeks to reduce the consequent disparities in market outcomes through redistributive tax and transfer programs. बहुत सारे लोग गरीब हैं, चंद लोग अमीर हैं. ये एक रियलिटी है सोसाइटी के अंदर. चंद लोगों के पास ज़्यादातर प्रॉपर्टी है, अक्सर लोग जो उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है. So what are we going to do as a welfare state? उनको टैक्स करेंगे, टैक्स करके इनको कोई बेनिफिट्स देंगे. ये पॉलिसी ठीक है. अब ये नाकाफ़ी किस्म की बात थी. उसके बरअक्स प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अगर पहले ही अमीरों के पास है, उसमें से थोड़ा सा आप फूड स्टैम्प के जरिए रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते, इट्स नथिंग. ठीक है. सो प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी एम्स एट शार्पली रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ and greater equality of opportunity to invest in human capital so that the operation of the market generates smaller inequalities to begin with. So ये नहीं convincing argument कि पहले इतनी inequality हो. इस वक्त दुनिया के अंदर 6 लोगों के पास 3.5 बिलियन लोगों से ज़्यादा दौलत है. सिर्फ 6, 1 2 3 4 5 6. ये फ्रंट लोग के रो के अंदर अगर दुनिया के अमीर तरीन लोग बैठे हों, जिसमें एक इलॉन मस्क होगा, एक बिल गेट्स होगा, एक वॉरेन बफेट होगा एंड सो ऑन, तो उनके पास 3.5 बिलियन लोगों से ज़्यादा दौलत है. दैट्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. दिस स्केल ऑफ इनइक्वालिटी तो मैंने शायद पहले भी क्लास में कहा था, फिरौन भी जो है वो शर्मा जाए, नहीं इतनी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए यार, ये ज़्यादा ही हो गया. ठीक है. तो हाउ डू यू फिक्स दैट प्रॉब्लम? So welfare state accepts this inequality in the initial distribution of property, then attempts to fix it by taxes and welfare, whereas property owning democracy seeks greater equality in the distribution of property itself. कि पहले ही सरमाए में कुछ बराबरी होनी चाहिए, कुछ बेसिक इनकम सबको दे दो, कुछ बेसिक फंडामेंटल पोजीशन से हर बंदा शुरू करे, फिर कोई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की हम बात कर सकेंगे. मगर how would you implement that without incursions into private property? Liberal egalitarians should be concerned not only to redistribute income from the advantage to the disadvantage, but also to ensure that the advantage do not have the power to define relationships of dominance and servility in the workplace. यानी कि अगर प्रॉपर्टी एक तरफ फोकस्ड है, उसके बाद जो मर्जी आप करते रहें, it's kind of कोई impact नहीं है उसका खास, right? So neither Rawls nor Dworkin give us any idea of how to implement such a property owning democracy. This is a different idea from socialism. सोशलिज्म ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो सबकी हो जाए, सोशलाइज कर दो प्रॉपर्टी को. ठीक है. मगर ये हम बाद में और पढ़ेंगे. मगर वो ये नहीं कह रहे कि कलेक्टिव प्रॉपर्टी बना दो, वो कह रहे हैं कि वही प्रॉपर्टी किसी तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी ही रहे मगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो. मगर ये करना भी कोई आसान काम नहीं है. अब इसके नतीजे में देयर इज अ बाइफर्केशन, लेट्स से, ऑफ लिबरलिज्म. वो बाइफर्केशन क्या है कि कुछ लोग ये कहते हैं लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता सोसाइटी, इतना ही हो सकता है. और दूसरे लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, असूलों से पक्का रहना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, मगर उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है इसको करने के लिए. इंस्टेड जो चीज़ वो प्रपोज करते हैं, दे आर वेरी वेरी टिमिड एंड माइल्ड थिंग्स. किमलिका कॉल्स दिस इंटेलेक्चुअल टिमिडिटी, जिसकी वजह से लिबरलिज्म जो है वो एक तरह से इज एट एन इम्पास कि इस इनइक्वालिटी के बारे में क्या किया जाए. इंस्टेड व्हाट इज हैपनिंग इज कि even liberal egalitarianism has unwittingly helped the economic right to prominence. वो कैसे? वो ऐसे by focusing on ambition sensitive और choice sensitivity, जिससे मतलब ये है कि गरीब लोग इसलिए गरीब है क्योंकि उन्होंने जो choices की हैं या उनके जो ambitions हैं वही इतने ambitious नहीं थे तो वो गरीब ही रहे. By focusing on that, they have unintentionally reinforced the new rights agenda, यानी neoliberals का agenda. These arguments reinforce the stereotype of the undeserving poor who are seeking public subsidies for their irresponsible lifestyles. Now I ask you, is this person seeking subsidies for his irresponsible lifestyle? No, it's not the case. In fact, it's the opposite. To hold people responsible for their choices when society has not provided them with a decent education would be a massive piece of bad faith.
نہ ان کو موقع ملا ہے, نہ ان کو اچھی ایجوکیشن ملی ہے, نہ ان کو اچھی حالات زندگی ملے, رہن سہن کا ماحول اچھا ملا ہو, تو پھر تو آپ کہیں کہ ہاں جی آپ نے بڑی غلط چوائسیز کی ہیں. They never had a choice to begin with. فیملیز ٹوٹ رہی ہیں, انر نیبرہڈز میں رہ رہے ہیں, گھر پہ رینٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, ابا صاحب ڈپریس ہو گئے ہیں, الکوہلک بن گئے ہیں, فیملی چھوڑ کے چلے گئے ہیں, فیملی ٹوٹ گئی ہے, کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں, چھوٹا بڑا پتر جو ہے وہ کوئی انلیگل کام کر رہا ہے 4 ٹکے پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے, چھوٹا پتر کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے وغیرہ. اس سچویشن میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بڑی زبردست چوائسیز کریں گے, آئی ایم تھنکنگ آف بیکمنگ این انجینئر. ایسے نہیں ہوگا بھائی جان, ڈے ٹو ڈے لیونگ ہے بیچاروں کی. سو and this forces people to make a shameful revelation. The poor have to justify کہ ہاں میں واقعی غریب اس وجہ سے ہوں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے غربت, بلکہ میں غریب اس وجہ سے ہوں کیونکہ میری مجبوری تھی. اپنی مجبوری ثابت کرنی پڑتی ہے ریاست کے سامنے ان ویلفیئر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. کتنی ڈیگریڈنگ قسم کی بات ہے کہ آپ کو ثابت, you are guilty till proven innocent. You are basically trying to smooch off of society, take off away from society, its resources. اینڈ یو ہیو ٹو جسٹیفائی کہ میرے ساتھ کوئی بڑا برا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے میں اس طرح ہوں. بھئی حادثہ آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ آپ اس فیملی میں پیدا ہو گئے جو کہ غریب تھی, یہ آپ کے ساتھ سب سے بڑا حادثہ ہوا. اگر آپ امیر فیملی میں پیدا ہوتے, آپ بڑے ہائیلی موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں, آپ ہارورڈ بھی جا رہے ہوتے, آپ پرنسٹن بھی جا رہے ہوتے, آپ کہتے ہیں لائف از گڈ, لائف از گریٹ, آئی ایم گڈ, اٹس گریٹ. ٹرائی اینڈ واک ان دیئر شوز اینڈ یو ڈسکور دیٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پل یور سیلز اپ فرام دا بوٹ اسٹریپس ونس یو آر بورن ان پاورٹی. So liberalism therefore is at an impasse. Perhaps Kymlicka, for example, says liberals need to seriously think about adopting more radical politics, and perhaps radical theorists need to think seriously about what is still worth preserving in liberal principles. To conclude, liberals take individual freedom as a fundamental value, jo maine aapse pucha tha. They assert that all humans are equal and any form of institution of coercion requires justification. So all are created equal means کہ اللہ میاں کی طرف سے یا فطرت قدرت کی طرف سے کوئی انیکوالٹی نہیں ہے. انیکوالٹی اگر ہے تو انسانوں نے بنائی ہے, اگر انسانوں نے بنائی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے بتاؤ, ہمیں سامنے رکھو. اگر جسٹ ہے تو ہم مان لیں گے, نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. لبرلزم کین بی براڈلی فریمڈ انٹو ٹالرنس سیکولرزم, جو اس کے پہلے فیز میں آپ نے دیکھا. سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو آپ نے ہابس, لاک, روسو کی شکل میں دیکھا. رائٹس بیسڈ لبرلزم جو کہ مزید آپ نے ٹیرنی آف دا میجورٹی کے خلاف آرگیومنٹس اور خاص طور پہ سیف گارڈنگ آف انڈیویجول لبرٹیز کی شکل میں دیکھا. اور اس کے بعد یوٹیلیٹیرینزم جو 1960 تک, 19ویں صدی سے 1960 تک بہت ہی پرومیننٹ فلاسفی رہی, اگرچہ اپنی کئی مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آئی, انکلوڈنگ ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم, رول یوٹیلیٹیرینزم اینڈ انسٹیٹیوشنل یوٹیلیٹیرینزم. So, but by the late 60s, liberalism itself was at an impasse, اور اس میں سے liberal egalitarianism developed specifically with Rawls and Dworkin. Liberal egalitarianism emerged by the 1970s اس مقصد کے لیے کہ equality اور liberty کی principle کو کسی طرح reconcile کیا جائے in the form of a new social contract, جس میں انہوں نے concept دیا of the veil of ignorance, کہ inequality is justifiable only in so far as جو worst off in society, it can make the worst off better off. If inequality just makes the better off and makes the worst off worse off, then that inequality is not what we want. That's not justified according to liberal egalitarianism. But انہوں نے جو proposal دیا اس کی جگہ وہ تھا some form of property owning democracy, کہ جو property ہے کسی طرح وہ لوگوں میں ہاں ایکولی پرائیویٹ پراپرٹی رہے گی مگر کچھ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے, زیادہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے. مگر یہ کیسے ممکن ہے without some sort of a radical break with the present and saying to Mr. Warren Buffett صاحب آپ کی پراپرٹی جو ہے ہم بفٹ میں دے رہے ہیں تاکہ سارے کھا لیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے کرنا, رائٹ. یو ہیو ٹو گو. جو انہوں نے پروپوزلس دیے, کانکریٹ پروپوزلس, دے ور ایکچولی کوائٹ ٹمڈ, کوائٹ مائلڈ, کہ چلو سب کو تھوڑی تھوڑی انکم دے دو, چلو کم سے کم اسٹوڈنٹ لون ہی معاف کر دو, چلو یار ایجوکیشن ہی فری کر دو سب کی. یہ سب باتیں تو آج سے 100 سال پہلے بھی کر رہے تھے لوگ. تو آپ نے کوئی نئی ایسی چیز نہیں پروپوز کی جو کہ واقعی اس کانسیپٹ کو implement کر سکے. And whether this concept is implementable itself is an open question. So, can liberalism therefore evolve beyond the principles of private property and free exchange? This, if you recall, is the question that I asked you right in the beginning
when I spoke about the question of women's or the question of prostituted women, where money is power. If the power to buy and sell, or rather the freedom to buy and sell, is going to be the only freedom or the main freedom behind which liberalism takes its stance, and given that money, of course, is inevitably a social power, then liberalism reduces itself to mainly being a justification for the plutocracy, for the rich, for the moneyed class. Thank you so much.